السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 161 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ مکی صورتوں میں اکثر اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات جو بیان فرمائے ہیں اس میں مسلمانوں کو ڈائریکٹ اللہ نے مخاطب فرمایا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی کل کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو کے لفظ نہیں ہے، کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے میرے محبوب اپنے امتیوں کو، اپنے قوم کو یہ فرما دیجئے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اپنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا رہنما ماننے کی نصیحت فرمائی۔ اگرچہ یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے، اس کا دعویٰ کرتے، لیکن یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجے کے مواحد تھے۔ انہوں نے ہمیشہ بتوں کی نفی کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنے والی امتوں کے لیے قابل تقلید فرمایا۔ تو یہاں فرمایا قل اننی ہدانی، اے نبی فرما دیجئے، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، اننی ہدانی کہ مجھے ہدایت دی ہے ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ فرمایا وہ کون سا دین ہے؟ ابراہیم کا جو حنیف تھا، خالص مخلص، کوئی اس میں ٹیڑھ پن نہیں تھا۔ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور نہ وہ شرک کرنے والوں میں تھا، یعنی شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا ان کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کاش ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ پر چلا دیا، سیدھی راہ پر ہدایت دے دی۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صدق کے دل سے ہم اللہ کی راہ جو ہدایت ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ایک تو ذم باطل جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اس کی تردید ہے، جس میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے سخت مخالف تھے، وہ تو صرف اللہ کو پکارنے والے تھے۔ دین حنیف سے مراد یہاں خالص توحید ہے۔ وہاں دین حنیف کو ایسا دین بھی قرار دیا گیا جس میں تنگی نہیں ہے، کشادگی ہے۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ مجھے دین حنیف دے کر بھیجا گیا ہے جس میں وسعت ہے۔ دیکھیں دین حنیف میں تفرقہ بازی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء، انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء رسل آئے انہی کی اولاد میں سے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ میں ملت ابراہیمی کا متبع ہوں، اور یہی دین قیم ہے، قائم رہنے والا سیدھا دین۔
جس میں کوئی نہ تفرقہ بازی ہے نہ ٹیڑھ پن ہے، تو فرمایا پر اسی پر عمل کرو۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پچھلی آیت میں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بہت امتحان کیے، اور اللہ کے فضل سے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھی دین ابراہیم کی پیروی کی نصیحت اور وصیت فرمائی۔ ٹھیک ہے، دین ابراہیم بنیادی طور پر اور مکمل طور پر توحید پر عمل درآمد کا نام ہے، شرک سے مکمل پرہیز کا نام ہے۔ دین ابراہیم دین محمدی ہے، اور ہر اچھی بات کا حکم، ہر بری بات سے مانعت، یہ دین محمدی اور دین ابراہیمی ہے۔ اور دین میں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی یہ دین محمدی ہے، جسے اللہ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور اس کو اللہ نے دین ابراہیم یا ملت ابراہیم کا نام دیا۔ تو اس میں 3 چیزیں ہیں: توحید پر مکمل عمل، شرک سے مکمل پرہیز، اور تفرقہ بازی سے اجتناب۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے انبیاء اور رسول کو تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ توحید کا پرچار کریں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسول، میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، نہیں بھیجے مگر نوحی الیہ، میں نے ان کی طرف وحی کی، انہ لا الہ الا، کہ وہ کہیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انا فاعبدون، میری عبادت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ سب انبیاء کا ایک ہی درس تھا۔ اللہ رب العالمین کہ کوئی بھی نبی میں نے ایسا نہیں بھیجا جس نے یہ نہ کہا ہو، جس کی طرف میں نے یہ وحی نہ کی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پر اسی کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی اور دین محمدی پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔